اب میں آپ کے سامنے اس پروگرام کے معزز مہمان آپ کے سامنے کچھ ناصحانہ کلمات پیش کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے بند و نصاحی کا انہیں انتظار۔ میری مراد فضیلت الشیخ عالم اسلام کی مشہور مبلغ و داعی قاطع بدعت فضیلت الشیخ سید معراج ربانی صاحب کے آپ کے سامنے آپ کے مستقبل کے لیے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ فضیلت الشیخ تشریف پر۔ اما بعد، میں آج آپ کے اس جامعہ عائشہ صدیقہ میں، اور یوں کہیے کہ فضیلت الشیخ عبدالمتین سلفی مدنی رحمہ اللہ کے لگائے ہوئے اس چمن میں اور اس علاقے میں پہلی دفعہ حاضر ہونے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، اور فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے تحت میں اتنا متاثر ہوں۔ یہ علمی قلعہ جو انہوں نے اپنے خون اور پسینے سے جسے قائم کیا ہے، اور جس قلعے کی حفاظت کے لیے ایک حسین اور خوبصورت اور مضبوط اور قابل احترام اور قابل عزت اور قابل اکرام ایک ٹیم چھوڑی ہے، بہرحال آج وہ ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہیں، لیکن یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کو کچھ ایسے نقوش اس دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہیے کہ آنے والی نسلیں بھی انہیں یاد رکھیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور حضرت عبدالمتین رحمہ اللہ کی کوششوں اور جد و جہد سے یقیناً بہت سارے لوگوں کے مالی تعاون کے ذریعے جو یہ عظیم الشان قلعہ اور اسی طرح سے ادارہ قائم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ذریعے سے بہت سارے مسلمان جو اس دنیا کے اندر ہیں، جو موجود ہیں یا جو چلے گئے، ان کے روپے پیسے جو بھی لگے، مالی طور پر جو بھی تعاون کیا، وہ ایک سبب ان کے صدقہ جاریہ کا بنے، اور ایک ایک حرف جو آج یہ بچے اس ادارے میں تعلیم کے طور پر حاصل کر رہے ہیں، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، جس کی بشارت اور جس کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، خود ان کے بھی نام اعمال میں اور اسی طرح سے ان کے دوستوں کے اور احباب کے میزان حسنات میں یقیناً بن رہے ہوں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کو، جملہ ذمہ داران کو، توحید ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذمہ داران کو، اور اس وقت موجودہ دور میں شیخ مطیع الرحمان حفظ اللہ جو آج شاید ہوتے تو بڑی خوشی ہوتی، اکثر و بیشتر ٹیلی فون پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، کئی دفعہ انہوں نے یہاں آنے کی دعوت بھی دی، لیکن میری بدنصیبی تھی کہ میں حاضر نہیں ہو سکا، اور آج اس مناسبت سے کہ ہمارے عزیز گرامی قدر مولانا شمیم اصلاحی حفظ اللہ کی دعوت دی، تو اس مناسبت سے شوق پیدا ہوا کہ میں توحید ایجوکیشن ٹرسٹ یا جو تعلیمی ادارہ ہے میں ضرور اس کا مشاہدہ کروں، اور مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے بچیوں کی تعلیم کے بارے میں، اور لڑکوں کی جو تعلیم ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں، اور جو انہوں نے نشاتات کے طور پر چند نمونے جو پیش کیے، اسے سن کر بڑی خوشی، بڑی مسرت ہوئی۔ میری دعا ہے، دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے اس امت کی تعمیر کا بہترین کام لے، اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ باتیں جو بچیوں نے بتائی ہیں ٹوٹل مکمل طریقے سے وہی باتیں تھیں جو ہمارے دلوں میں تھیں، کہ ایک عورت کمزور نہیں ہوتی بلکہ وہ کئی مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی تکریم اور اس کا جو صبر، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے وہ بنایا ہے، وہ ایک عجیب الخلقت اللہ رب العزت نے ایک عورت کو بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کئی لوگوں کا بوجھ اپنے سروں پہ لے کر کے ایک خاندان، ایک معاشرے کو پالتی ہے اور اس کو تربیت کرتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے اس کی ڈولی اٹھتی ہے اور وہ بیاہ کر کے اپنے میکے جاتی ہے، اسے لینے کے لیے کتنے مرد آتے ہیں، اکیلی ہوتی ہے لیکن اسے لینے کے لیے سینکڑوں لوگ آتے ہیں، اور جہاں وہ جاتی ہے وہ اکیلا پورے گھر کا چشم و چراغ بن کر اس گھر کو روشن کرتی ہے۔ میری بیٹیوں اور میری بہنوں، میں آپ سے
دو باتیں 3-4 باتیں میں اس ناحیے سے کہ آپ ایک بہت ہی مضبوط حصہ ہیں اس سماج اور معاشرے کا. اللہ نے آپ کو مردوں کا جوڑا بنایا ہے اور آپ کے لیے مرد اور مردوں کے لیے اور آپ کو ان کا معاون اور مددگار بنایا ہے. آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ پستی میں ہیں یا پسماندہ ہیں. نہیں، بلکہ یہ اسلام کی نعمت ہے. اسلام کا کرم ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو عزت اور جو رفعت اور جو مقام دیا. آپ نے تاریخ میں، اتہاس میں، ہسٹری میں، اپنے اس ادارے میں اساتذہ کی زبانی، علماء کی زبانی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ عورتوں کی کیا کیفیت تھی اسلام سے پہلے. یہ اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مقام و عزت دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عورت کی گود میں جب زمانہ ستاتا تھا، وقت کی مکے کی گلیوں میں جب آپ کو مارا جاتا اور آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے، لہولہان ہوتے اور آپ کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے آپ کو اذیت دی جاتی، تو اماں عائشہ خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں اپنے سر کو رکھ کر اور وہاں سکون حاصل کیا کرتے تھے. اور اماں عائشہ وہ جری اور وہ بہادر خاتون کہ جنہوں نے نبوت کو تسلی دی، نبوت کو ہمت دی، نبوت کو جرأت دی اور اپنی دولتوں کی تجوریاں کھول دی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ آگے بڑھیے اور دین کی خدمت کیجیے. تو عورت کوئی کمزور طبقہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اسلام نے اسے اس معاشرے اور اس سماج کی ایک بنیاد بتایا ہے. تو آپ حضرات عام عورتوں سے مختلف ہیں. جیسا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاہل ہیں ان میں اور جو بے پڑھے لکھے اور پڑھے لکھے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اجالے اور اندھیرے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آپ کو جیسا کہ فضیلۃ الشیخ مزمل مدنی حفظہ اللہ نے بتایا کہ لوگ پیسے مانگا کرتے تھے اور ہم گھروں پہ جا کر کے ان کی بچیاں مانگتے تھے کہ ہمیں دو تاکہ ہم ان کی تربیت کریں، انہیں تعلیم دیں. تو ایسا بھی دور گزرا اور آج یہ دور بھی آیا کہ الحمدللہ ایک عظیم تعداد 1000-1500 کی آپ اس حرم جامعہ میں، حرم کلیہ میں موجود ہے اور اللہ کے فضل سے علم کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں. تو آپ پڑھیے اور آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ میں ایک گھر کو نہیں سنوارنا ہے بلکہ اپنے وطن کو سنوارنا ہے، اپنے ملک کی قیادت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، یہاں کے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور آپ جیسی بچیوں کو جیسا کہ بہت ساری بچیوں نے بھی بات کہی اور ہمارے عزیزم برادرم دوست عبد الکریم حفظہ اللہ نے بھی یہ بات بتائی، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب نے، کہ آپ ایک معمار کی حیثیت سے ہیں. آپ اپنے گھر کو بھی، اپنے علاقے کو بھی، اپنے محلے کو بھی، ایک لڑکے کو بنانے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ایک عورت اگر تعلیم حاصل کرے تو ایک نسل کی نسل اور گاؤں کے گاؤں، محلے کے محلے، علاقے کے علاقے بہرحال سنور سکتے ہیں، سچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو باہمت بنائے، جرأت مند بنائے، حوصلہ مند بنائے کہ آپ کو قوم و ملت کی قیادت کرنی ہے، آپ کے اپنے ایسی تربیت کرنی. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت آپ کے ہاتھوں میں ہے. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، مختصر وقت میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا. بہرحال ہمت رکھیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ امامت نہیں کر سکتی تو امام بنا سکتی ہیں. آپ امام اور قائد بنا سکتی ہیں، رہنما بنا سکتی ہیں، اپنی گودوں میں لیڈروں کو بنا سکتی ہیں، ان کی تربیت کر سکتی ہیں جو اس ملک کی جو ہے اور اپنے دین کی اور اسلام کی خدمت کے لیے ہوں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی، بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ حضرات کو دیکھ کر اور آپ لوگوں کی یہ خوبصورت جو پیشکش تھی اسے دیکھ کر کے اور جملہ جامعہ کے جو مشاہدہ ہوا. میں بہرحال اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، اس لائق سمجھتا ہوں مجھے موقع ملا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی اور جملہ ذمہ داران کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی جد و جہد اور ان کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے محنتوں کو اللہ ان کے میزان حسنات میں بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری قبول فرمائے. اور ٹوٹے پھوٹے یہ کلمات سب سے پہلے یہ نصیحت ہمارے لیے، پھر آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.